صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان اور اس کے حبیب مکرم خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ میں اور آپ ہم سب آج بروز جمعہ ماہ سفر المظفر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی اور آپ کی ذات اور آپ کی ہستی پر درود و سلام کی اس محفل میں، اس نشست کے اندر ہم سب جمع ہیں۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی عبادت اور کوئی ایسی جو ہے وہ اپنی سنت ہمیں نہیں بتائی کہ جس کے اندر اس نے مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو بھی شامل کیا ہو۔ فقط درود و سلام، اپنے نبی سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود خوانی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ محبت ہے جس کے اندر اس نے اپنی شان کے لائق خود کو، اس کے بعد ملائکہ کو اور پھر اپنے کرم اور اپنے فضل سے صاحبان ایمان کو شامل کیا ہے۔ یہ عبادت اس وجہ سے بھی قطعی القبول ہے کہ اس عبادت میں خود وحدہ لا شریک جو ذات ذوالجلال والاکرام ہے وہ خود شریک ہے، اور جس عبادت میں رب شریک ہو جائے، میں عبادت عرف عام کے معنی میں کہتی ہوں، یہ عبادت عبد سے نہیں ہے، یہ عبادت وظیفے سے ہے، ورد سے ہے، عمل سے ہے، ذکر سے ہے، وہ ذکر کہ جس میں ذاکر اور مذکور دونوں بیک وقت اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتے ہیں۔ یعنی بندہ مومن خود بھی درود بھیج رہا ہوتا ہے، اس کے درجات بھی بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بات کی گھڑی ہے حبیب آپ کے لیے پہلے سے برتر، عرفہ اور اعلیٰ ہوگی، ان کا درجہ بھی بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کتنا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ وہ بلند کرنے والا جانے یا جن کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے، جو وقاب قوسین او ادنا کی خلوتوں تک گئے، یہ وہ جانے۔ مگر آج میں نے آپ کے سامنے حلقہ درود پاک کے آغاز میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کو موضوع بنا کر چل رہے تھے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم درود کیوں پڑھتے ہیں، یہ سنت الہیہ ہے، یہ ملائکہ کی سنت ہے، اور اس کے بعد مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اس سنت مبارکہ میں شامل کیا، اور پھر نہ صرف درود بلکہ کثرت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ آج اس آیہ کریمہ کے انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے موضوع کو ایک قدم آگے لے کر چلنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس آیہ کریمہ کے معنی اور مطلب کو دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہی ہے، یعنی وہ رب اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہوئے، ہوا ضمیر جو ہے اس کا مرجع ذات باری تعالی ہے۔
وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ یقیناً وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کتنی ان گنت چیزوں کو تخلیق کیا، کتنے عالمین کو تخلیق کیا، ان عالمین کی کتنی مخلوقات کو بنایا۔ اگر ہم کرۂ ارضی ہی کو دیکھ لیں تو اس کرۂ ارضی پر مخلوقات کا شمار ہی ممکن نہیں ہے ایک بندے کے لیے۔ پھر ان جو شمار کی گئی چیزیں ہیں ان کے اندر سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ایک ایسی امت کو پیدا کیا جس کو خیر امت کہا گیا، جس کو بہترین امت کہا گیا۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بہترین امت میں پیدا کیا۔ پھر اس میں گروہ بندیاں، تفرقہ بازی، دھڑے بندیاں اور ایسے ایسے فرقے پیدا ہو گئے کہ جو نعوذ باللہ قرآن کے منکر ہونے کے باوجود خود کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے پھر مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں میں پیدا کیا جن کو قرآن کے نور سے اپنے گھروں، اپنے دلوں اور اپنی محافل کو مزین کرنے کی توفیق عطا کی۔ پھر اس کے بعد مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، ہمارے ماں باپ اور بزرگوں کی دعاؤں، ان کی محنت، ان کی ریاضت، ان کے مجاہدے اور ان کی برکت سے، کہ جو درود خوان ہیں۔ اور اس نے مسلمانوں سے ایک درجہ اوپر کر کے یا ایھا الذین آمنو، یعنی ایمان لانے والوں کی صف میں ان تمام خوش نصیب مرد اور خواتین کو، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو، ان تمام اصناف کو جو ہے، اور تمام جتنے بھی بنی نوع انسانیت میں جو صاحبان کلمہ ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، اللہ نے ان کو درود خوانوں میں شامل کر دیا۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج یہ روشنی کسی کو تو اپنی زندگی میں محسوس ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ وہ جو خالد نے کہا تھا نا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ یہ جو نور کا اور یہ جو درود کا اجالا ہے نا، یہ انشاءاللہ انسان کے قلب و روح کو زندگی میں، وقت نزا اور عالم برزخ میں، قبر میں، پل صراط پر، اور انشاءاللہ حشر کے روز اس گرمی، اس شدت اور اس ظلمت کے اندر بھی ایک رحمت کا سائبان بن کر ہمیشہ مدد اور معاونت کرتا رہے گا۔ اس آیہ مبارکہ سے ایک آج جو سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو جو اس کا مفہوم اخذ کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں درود و سلام پڑھنے کے لیے شامل کرنا ہے، جو اس کا سب سے بڑا میرے لیے موٹیویشنل پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھ پر اللہ درود بھیجتا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رب مجھ پر درود بھیجتا ہے، آپ پر درود بھیجتا ہے۔ وہ درود پڑھنے والے کا خود ذاکر ہو جاتا ہے، ہم اس کے مذکور ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی شان کے لائق اپنی محفل میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں، اور پھر وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ظلمت سے، اندھیرے سے، ڈارکنیس سے نکال کے لائٹ میں لے آتا ہے، روشنی میں، نور میں۔ اور نور کیا ہے؟ قرآن نے خود کو نور کہا، قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سراج منیرہ، ایسا روشن چراغ کہا جس کو اللہ نے احادیث کی روشنی میں اپنے نور سے منور کیا ہے۔ اور جو اس چراغ کی روشنی سے اور اس آفتاب تاباں سے، اس کی کرنوں سے ضیاء پاتا رہا، ہمیشہ زندگی میں بھی اس کا چہرہ جگمگایا، اس کا نامہ اعمال جگمگایا، اس کا گھر جگمگایا اور اس کی قبر جگمگائی۔ وہ خود روشنی بن جاتا ہے، وہ خود منبع نور بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ درود و سلام پڑھنے والوں کی رنگت جیسی بھی ہو، ان کے چہروں پہ ایک ملاحت ہوتی ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ایک
نور کی سی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ درود و سلام کا نور ہے۔ کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو گے تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں ظلمتوں سے نکال کے روشنی میں لے آؤں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آج میرے پیش نظر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ پس اب بندوں کو اختیار ہے، چاہیے تو وہ آپ پر کم درود بھیجیں یا زیادہ درود بھیجیں۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو مجھے بہت ہمیشہ جو ہے وہ درود و سلام کی طرف راغب کرتی ہے، وہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں جبریل سے ملا تو انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ بے شک آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے میں بھی اس پر درود و سلام بھیجتا ہوں، پس اس بات پر میں اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا۔ صرف قرآن نہیں، قرآن کی حمایت اور اس کی تائید اور اس کی شرح میں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ گوہر پارے، یہ نور پارے، یہ احادیث اس بات پر بین دلیل ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی جو چاہے گناہ گار ہو، وہ جب درود بھیجتا ہے تو اس پر ذات باری تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میں نے لاسٹ اپنے سیشن کے اندر پچھلے جمعۃ المبارک کو اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ درود کے معنی اور مطالب کس قدر وسیع ہیں، اور اس کے وسیع تر معنی کے اندر جس کو رحمت، دعا اور برکت کا تصور لیا جاتا ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ جب بندے پر درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نزول رحمت، اور جب ملائکہ بندے پر درود بھیجتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے دعائے رحمت، اور جب بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج پر، تمام انبیاء پر درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی ضمن میں ایک اور حدیث پاک جس کی طرف چلتے ہیں، اور اس کو امام دلمی جو ہے المسند الفردوس میں لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود بھیج کر سجایا کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور کا باعث ہوگا۔ یعنی یہ وہ نور نہیں ہے کہ جو یہیں پر ختم ہو جائے گا، کہ پڑھا محفل کے اندر جو ہے وہ انسان کے اوپر، بندہ مومن کے اوپر انوار و تجلیات کا نزول ہوا اور اس کے بعد ختم نہیں۔ یہ اللہ کی مستقل رحمت ہے، یہ اللہ کی مستقل کرم نوازی ہے، یہ اس کے نور کا مستقل فیض ہے جو بندہ مومن کو تمام زندگی منور رکھے گا، قبر میں منور رکھے گا، اور اس کے بعد اس حدیث پاک کی روشنی میں قیامت کے دن نور بن کر اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چمکے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس نور کی کرنوں سے ہمیشہ منور رکھے۔ لیکن آج جس دور کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں، آج اپنے معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو اپنے دائیں بائیں ارد گرد گلی محلے سے شروع کریں۔ میں لاہور میں ہوں، یہاں لاہور سے شروع کر لیں، کسی علاقے سے لے لیں، اس کے بعد آپ پنجاب کو دیکھ لیں، پاکستان کے دیگر صوبوں کو دیکھ لیں، پاکستان سے باہر تھوڑا چلے جائیں، آپ کشمیر دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، انڈیا کے اندر دیکھیں، برما میں دیکھیں، صومالیہ کے اندر دیکھیں، یہاں آپ نے تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو ابھی امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر، جہاں آپ چلے جائیں وہاں
ہر طرف آپ کو ابتلا نظر آتی ہے، بیماری نظر آتی ہے، پریشانی ہے، اور پھر اب تو نسلی تعصبات اس قدر سر اٹھا چکے ہیں کہ کچھ تو خون کا سلسلہ کہ جو صرف ابھی جو ہے مادیت پرستی کی وجہ سے تھا، اب وہ دوبارہ نسلی تعصبات اور زمانہ جاہلیت کے وہ جو تفاخر تھے جن کو میرے نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے پاؤں تلے روندا تھا اور آدمی کو آدمی ہونا میسر آیا تھا، آج دوبارہ ان قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج جب میں اس سیشن کے لیے آ رہی تھی تو بار بار ایک ہی آیہ کریمہ میرے دل اور دماغ میں جگمگا رہی تھی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو وہ نبی علیہ السلام عطا فرمائے، اس پوری دنیا کو ایک ایسا رہنما عطا فرما دیا کہ چاہے کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، وہ کرۂ ارضی کے کسی بر اعظم پر بھی ہو تو اس کو رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کا ضرور حصہ ملے گا۔ صرف آدم زاد ہونا چاہیے۔ ہری چند اختر نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں میرے نبی علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر محبت کرنے والے کی محبت کے الفاظ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اور آج میں جوش ملی آبادی کو پڑھ رہی تھی اور بار بار میں ان لائنوں کو پڑھتی رہی، اور اتنا خوبصورت انہوں نے لکھا کہ عشق کی کم مائگی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے پاس جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہوتے۔ تو ہم جو اپنے جذبات کو الفاظ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک ناکام کوشش ہے۔ جذبات کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جو بغیر کچھ کہے۔ اور میں نے چند سال پہلے اپنے گھر میں خرگوش اپنے بیٹے کے ایک ایکسپیریمنٹ تھا اس کے لیے پالے، اور میں نے کئی دفعہ اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں نے تو کبھی ان کی آواز نہیں سنی، اس کے باوجود یہ آپس میں کھیلتے بھی ہیں، یہ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہوں گے، ان کی ایک اپنی باڈی لینگویج ہوگی۔ یقیناً تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ محبت کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، عشق کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک اظہار ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے جو دل سے دل تک جاتا ہے۔ ہری چند اختر نے اپنے محبت کے الفاظ کو کچھ اس طرح سے جذبات کو الفاظ کی شکل دی ہے۔ کہتے ہیں کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور کہہ دیا لا تقنطوا اختر، یہ کس نے کان میں۔ جب درود پڑھتے ہیں تو یقیناً ہر مومن اپنے دل میں یہ آواز محسوس کرتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیوں؟ رحمت للعالمین کی ذات پر جو درود بھیجتا ہے اللہ اس کا دامن کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ کہہ دیا لا تقنطوا اختر، یہ کس نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا، اور 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، اب یہ کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اور یہ عرب کون؟ یہ وہ ہستی جو اللہ رب الکریم کی سب سے محبوب ترین ہستی، یہ وہ جن کے لیے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ سب کچھ
تمہارے واسطے پیدا کیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اور جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اور پھر جب بندہ مومن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 مرتبہ صلات اتارتا ہے، 10 مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، اس کے اوپر انوار و تجلیات کی مسلسل بارش ہوتی ہے، اس کے اوپر ملائکہ کی دعاؤں کا نزول ہوتا ہے، اس کے اوپر کائنات کی تمام مخلوقات کی محبتیں اس شخص کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، اس کے حصے میں جو نامہ اعمال کے اندر اس نے اپنی شقاوت سے گناہ بھر رکھے تھے ان کو مٹا کر وہاں پر 10 نیکیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جو سلام بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ تو ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے اللہ کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کی نوازشات کو اور اس کی عنایات کو جو وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم پر اتارتا ہے۔ مگر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جس کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا ٹائٹل دے کر اور یہ فضیلت دے کر اللہ نے تمام عالمین اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آج وہ آدمی کے خون کا پیاسا کیوں ہو چلا ہے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہم دوبارہ پتھر کے زمانے اور زمانہ جاہلیت اور جنگلوں کے دور میں چلے گئے ہیں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت حمایت علی شاعر نے کہا تھا کہ روح کا قاتل ہوں میں اور جسم کے مقتل میں ہوں، کل بھی میں جنگل میں تھا اور آج بھی جنگل میں ہوں، کل میرے ہمسائے تھے خونی درندے بھیڑیے، آج انسانوں میں ہوں اور خون کے جل تھل میں ہوں۔ مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت اور آپ کا لایا ہوا پیغام اور آپ کا لایا ہوا دین اسلام اس وقت پوری دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر جو باد سموم چل رہی ہے اس کے لیے فقط ایک ہی علاج اور ایک ہی مسیحا ہے جس کا نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج آپ کے اسی آفاقی پیغام کو دہرانے کی ضرورت ہے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے دیا تھا، اسی پیغمبر امن و رحمت کے اس پیغام کو دہرانے کی ضرورت ہے جو میثاق مدینہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اسی پیغام کو دہرانے کی ضرورت ہے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کے لیے رحمت کا تصور دے کر تمام عالمین کو بتا دیا تھا کہ مجھے کیسے رحمت للعالمین بنایا گیا ہے۔ آج اس اسوہ کو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے جس اسوہ کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت سے قبل، اعلان نبوت سے قبل اور اپنی حیات مقدسہ کے صرف 15 سال ابھی گزرے تھے کہ حلف الفضول کی شکل میں، اس معاہدے کی شکل میں آپ نے اس کائنات ارضی پر امن کا پہلا وہ چارٹر اور وہ ڈیکلیریشن لکھا اور اس کے اندر سگنیچر کیے کہ جس کو امن کا پہلا معاہدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جا سکتا ہے۔ آج اس موقع پر کہ جب ہم پوری دنیا کو اسلام کا تصور امن دینا چاہتے ہیں، میں چند اقتباسات جنگ فجار سے اور حلف الفضول سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ کتاب میرے ہاتھ میں ہے الرحیق المختوم، اور آپ سب اہل علم جانتے ہیں کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کا یہ جو ہے وہ ایک ایسا
شاہکار سیرت کا کارنامہ ہے کہ جو ایک جلد کے اندر انہوں نے ایجاز اور اختصار کے ساتھ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے عوام الناس کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر وہ کہیں پر اس کتاب کو اپنے ساتھ بھی رکھ کر ہمہ وقت سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیں تو بہت ایزی ہے اس کو کیری کرنا، اور یہ ہمیشہ میرے پیش نظر رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر انور 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن اور شرف کی وجہ سے قریش اور کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پھر کنانہ پھر قیس کا پلہ بھاری رہا، لیکن پہلے پہر کنانہ پھر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے اور دنوں کی حرمت کو چاک کر دیا گیا تھا۔ اس جنگ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام امن کے لیے اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک سفر رہے اور آپ اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذیقعد میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، بنی اسد بن عبد العزا، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ سن اور شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، یہ بہت امپورٹنٹ لائنز ہیں، کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور سے آیا ہو، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد، اظہار نبوت کے بعد، آپ نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، کہ اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں ضرور لبیک کہتا۔ اور یہ اس کے تھوڑا سا پس منظر میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا۔ لکھتے ہیں اگلا پیراگراف، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ، ریسزم، جس کی آج پوری دنیا کے اندر ایک ویو ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہم دوبارہ لاک ڈاؤن میں جا رہے ہیں، ایک طرف تو دوبارہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ سر اٹھا رہا ہے۔ آج امریکہ کے اندر، یورپ میں، پوری دنیا کے اندر، ایون پاکستان کے اندر بھی اس ویو نے کھلتے ہوئے تعلیمی ادارے، مساجد اور ان تمام ہمارے جو ہیں درس گاہوں کو بند کر دیا ہے، اور دوسری طرف پوری دنیا کے اندر گورے اور کالے کی تمیز نے دوبارہ انسانوں کو انسانوں کے خون کا پیاسا بنا دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی اصل روح ریسزم یعنی عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی، اور اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ میں آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کو معاوضہ اور اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے حلیف قبائل کو جمع کیا اور مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکارا اور داستان مظلومیت تمام عوام الناس کے سامنے بیان کی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، انہوں نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ اے لوگوں، اس بے یار و مددگار شخص کی مدد کو کیوں نہیں نکلتے؟ ان کی کوشش سے مذکورہ بالا تمام قبائل جمع ہوئے، پہلے معاہدہ کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبید کا حق دلوایا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وہ شخص جو مکہ کے باہر سے آیا تھا، جو اپنا سامان تجارت لے کر آیا تھا، جس کو صرف اس کا معاوضہ نہیں دیا گیا تھا، اس کے عوض اس نے جو آواز بلند کی، آپ کے چچا نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور اس
کو اس کا معاوضہ دلوایا، اور اس کے بعد پھر جو آپس میں جو خانہ جنگی شروع ہو گئی اس کو بڑھتے بڑھتے جنگ فجار کی شکل اختیار کی، اور بعد ازاں حلف الفضول کی وہ بنیاد اور وہ پیش خیمہ بنا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے فتح مکہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو ایک ڈکلیریشن دیا، آج تاریخ کے اندر اس کو سب سے بڑا ڈیکلیریشن آف پیس کہا جاتا ہے، اور ڈیکلیریشن آف فریڈم کہا جاتا ہے، ڈیکلیریشن آف ہیومن ایکویلٹی کہا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا، آج میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے سامنے وہ تمام لوگ کھڑے تھے، وہ تمام سرداران قریش سر جھکائے اپنی خفت کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، کہ جس میں انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل خانہ پر وہ ظلم و ستم توڑے تھے کہ زمین و آسمان اس سے شرمندہ تھے۔ ان کی روحیں کانپ رہی تھیں اور وہ اندر سے ڈرے ہوئے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ آج ہمیں سولی پر چڑھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ایک فنی خرابی کے باعث یہ بار بار جو ہے وہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ تو میں اپنی گفتگو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی اسوہ رحمت کی طرف اب تمام عالمین کے جو عالم کی اقوام ہیں، جو کسی بھی مذہب، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کی توجہ اس معاہدہ امن کی طرف جو ہے وہ مبذول کرانا چاہتی ہوں، جس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبل از اعلان نبوت اور بعد از اعلان نبوت ایک دفعہ جو ہے وہ حلف الفضول کی شکل میں، پھر میثاق مدینہ کی شکل میں، پھر صلح حدیبیہ کی شکل میں، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ کے موقع پر اعلان امن، اعلان آزادی اور اعلان مساوات انسانی کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اتمام حجت فرما دیا، جب تمام عالمین کی تمام مخلوقات کی رحمت نے تمام بنی نوع انسانیت کو ایک رشتہ وحدت میں پرو دیا، جب قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کو بچایا، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو آج پوری دنیا چارٹر آف ہیومن رائٹس کہتی ہے، اور جس کو ہم سب سے بڑا اس روئے ارضی کا معاہدہ امن کہہ سکتے ہیں اور خطبہ امن کہہ سکتے ہیں، جس کو اپنی زندگی کے لیے منشور ہدایت کہہ سکتے ہیں، اس کے جو چند اقتباسات ہیں وہ آج کے اس موضوع کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا خدا کی نظر میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، اور نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے اور خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنا دیا، بلکہ ایک اور جگہ پر خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک میرے سامنے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر انسان کا خون حرام ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، اور سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں جو مٹی سے تخلیق فرمائے گئے تھے۔
اب آپ دیکھ لیجئے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں انسانیت کے جذبے کے اندر اور اس رشتے کے اندر پرو دیا ہے کہ جس کے اندر ہم کسی انسان کو جو ہے وہ گالی بھی نہیں دے سکتے، کو جا کے اس کا خون بہانا، کو جا کہ اس کو جو ہے نسلی تعصبات اور جو ایک طبقاتی امتیازات ہیں ان کے تحت. اور آج بھی سوشل میڈیا پر آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں وہ تصاویر کہ جن کے اندر ہم تو اپنی بڑی بڑی پرتعیش محافل کے اندر اور الا ماشاءاللہ دینی محافل اور مجالس، محافل میلاد کے اندر بھی ختم شریف کی محافل ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور امراء کو بلایا جاتا ہے اور غرباء کو ایک طرف نکال کر. میں خود ان محافل کا حصہ رہی ہوں کہ جن کے اندر جو ہے وہ کم و بیش 500 خواتین، لیکن سب جو ہے ایلیٹ کلاس سے وہ بلائی جاتی ہیں اور اس گھر کی جو 5 ملازمائیں ہیں ان کو خیمے کے جو ٹینٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ سب سے لاسٹ والی لائن کے اندر ایک کرسیوں کی لائن لگا کر وہاں پر خدمت گاری کے لیے تو بٹھایا جاتا ہے، مگر وہ جو ایک طبقاتی امتیاز ہے اس کا جو ہے وہ سر عام اس طرح سے اظہار کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی بڑی اچھی چیز ہو. حالانکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث، جو تعلیمات ارشاد فرمائیں ان کی روشنی میں ہم تک جو مساوات اور جو ایکویلٹی کا جو ہے وہ درس پہنچا، اس درس کے تحت پھر جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریشی نسل ہیں، جو اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، آپ کے مصاحب میں ہیں، اور پھر آپ کی نسبت اور آپ کا نسب اتنا اعلیٰ اور برتر ہے، اس کے باوجود وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا بلال کہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک آزاد کردہ حبشی غلام ہیں جن کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. تو آج پوری دنیا کو میں تمام ممبر و محراب سے اور ہر خانقاہ سے، خانقاہ کو میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ یہاں سے تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ چلنی چاہیے تھیں اور چلتی ہیں، الا ماشاءاللہ ابھی بھی ایسی خانقاہیں موجود ہیں کہ جہاں پر نہ صرف مردوں کی بلکہ خواتین کی بھی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس تعلیم اور تربیت کے خاص اہتمام کے اندر آج جہاں پر نسلی تفاخر کو اور طبقاتی امتیازات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر یہ جو ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک گراوٹ اور ایک اخلاقی ابتری آ رہی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بھی تربیت اور پکڑ کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر آج جب میں آج اس سیشن کے لیے آ رہی تھی تو مجھے 2-3 جگہ سے یہ سوالات موصول ہو چکے تھے آج کے دن تک کہ ماہ سفر المظفر کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ تو بڑا نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے، اس میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، پورے سال کے اندر جتنی بلائیں اترتی ہیں اتنی بلائیں صرف ماہ سفر المظفر کے ایک جو ہے وہ ہفتے کے اندر یا ایک دن کے اندر اتر جاتی ہیں، اور اس کو آخری بدھ بھی شمار کیا جاتا ہے یا پہلی رات شمار کیا جاتا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر خرید و فروخت نہیں کرنی، اس مہینے کے اندر نکاح شادیاں نہیں کرنی، اس مہینے کے اندر جو ہے وہ اہم سفر اختیار نہیں کرنے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد کی حدیث پاک کے مطابق میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدشگونی سے اس امت کو منع فرما دیا. ماہ سفر المظفر جو زمانہ جاہلیت کے اندر، جیسے میں نے آپ کو ابھی حلف الفضول کا حوالہ دیا، اس وقت میں بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ جہلائے اس وقت کے جہلائے عرب یہ کرتے تھے کہ وہ حرمت والے مہینوں کو روٹیٹ کرتے رہتے تھے. کبھی وہ حج محرم میں کرتے، کبھی ذوالحج میں کرتے، کبھی ذیقعد کے اندر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ذیقعد کے اندر حج کیا، مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا تو وہ ذوالحج کا مہینہ تھا، اسی لیے وہ سنت آج کے دن تک قائم ہو گئی، کیونکہ مہر جو ہے وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر لگا دی. تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ہر جو ہے حرمت والے مہینے کو روٹیٹ کرتے رہتے تھے. اور معذرت کے ساتھ آج کے دور میں بھی ایسے آپ کو جو ہے وہ
برائے فروخت فتویٰ نگار جو ہے علماء سو مل جائیں گے کہ جو آپ کو کہیں گے کہ اگر روزے سردیوں میں آ جائیں تو ان کو گرمیوں میں شفٹ کر لیں، اور اگر گرمیوں میں آ جائیں تو ان کو سردیوں میں شفٹ کر لیں۔ تو ایسے جو برائے فروخت قسم کے فتوے ہیں اور جو مفتیان کرام اور سو کالڈ علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی منہ شگافیوں سے اس امت کے سادہ لو عوام کو محفوظ رکھے۔ لیکن یہ جہلائے عرب کا یہ وتیرہ تھا، یہ بدشگونیاں، یہ اپنی من مرضی کی توجیحات، اور وہ جب چاہتے تھے کسی دن کو نحس قرار دے دیتے تھے، جب چاہتے تھے کسی مہینے کو بابرکت قرار دے دیتے تھے۔ تو پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نگیٹ کر دیا تو اس کے بعد میرے اور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا کہ ہم ان دنوں کو یا اس مہینے کو ٹیگ آؤٹ کریں کہ یہ بلاؤں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سے اولیاء کرام کا ولادت بھی ہوئی، وصال بھی ہوا۔ اسی مہینے کے اندر لاہور میں رہتے ہوئے میں دیکھتی ہوں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، پھر پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے۔ اسی مہینے کے اندر آج کے دن امام ہفتم سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا آج یوم ولادت ہے۔ اسی مہینے کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے آخری ہفتے میں جو مرض وصال ہے اس میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ مہینہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والے مہینوں کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے وہ ربیع النور کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، پہلی بہار کا مہینہ ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جو عاشقان اہل بیت ہیں وہ اس لیے مغموم نظر آتے ہیں کہ ابھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ مدینہ منورہ نہیں پہنچا، ابھی وہ راستے میں ہیں۔ 20 صفر المظفر کو وہ اسی کربلا کے میدان میں ہوں گے کہ جہاں تمام لاشوں کو وہ اسی طرح بے گور و کفن چھوڑ کر 11 محرم الحرام کو کوفہ کی طرف اور یزید اور ابن زیاد کے درباروں میں لے جائے گئے تھے، اور ان کے سروں کا قافلہ ان کے آگے آگے تھا، مگر جسم میدان کرب و بلا میں اسی طرح بے یار و مددگار پڑے تھے۔ اسی مہینے کی 20 تاریخ کو وہ تمام قافلہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخدرات عصمت پر مشتمل تھا، جو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں دوبارہ میدان کرب و بلا میں وارد ہوگا۔ تو اس لیے عاشقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبان اہل بیت اس مہینے کی ان جو ہے وہ مغموم ساعتوں کو یاد کر کے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض وصال کو یاد کر کے قدر مغموم نظر آتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ محبت بے عمل کے بالکل بے معنی، کھوکھلی اور فقط ایک نعرہ ہے۔ درود و سلام کی جب میں بات کرتی ہوں تو یہ قولی عبادت ہے، یہ اپنے زبان سے محبت کا اظہار ہے۔ ورڈز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ محبت میں ماں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آئی لو یو۔ کیوں ضرورت نہیں پڑتی؟ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العالی۔ اللہ تعالیٰ سے کیا محبت کا اظہار اس سے خوبصورت الفاظ میں ہو سکتا ہے؟ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ اس سے اچھا، اس سے پیارا، اس سے زیادہ ایک محبت کا ایک جو ہے کیئر کا، ایک لو کا جیسچر کیا بندہ اپنے رب سے کر سکتا ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ اور کچھ سلیقے اور کچھ انداز اپنی محبت کے لیے سکھائے ہیں تو کیوں نہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت کے انداز میں بھی اپنائے جائیں۔ اور وہ کیا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے، آپ کی آل پر درود بھیجا جائے، آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت پر درود بھیجا جائے۔ اور آج کے دن جو میں ایک آخری پیغام آپ سب کے گوش گزار کر کے خاص طور پر اپنے جو ارلی لرنرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، بہنیں بیٹیاں ہیں، میں ان کی نظر کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ ایک تو ماہ صفر المظفر کی نسبت سے جو بات میں نے کی ہے، موسٹلی مجھ تک شکایت یہ پہنچتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کمزور عقیدہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ سنی سنائی پر یقین کرتی ہیں۔ تو آپ نے بدشگونی کا شکار نہیں ہونا،
آپ نے اپنے عقائد کو فارم کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، راسخ کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ اہل علم سے پوچھا کریں اور سکہ راویوں کی روایات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ ادھر ادھر سے مانگے تانگے کی جو ہیں وہ ادھر ادھر کی روایات جن کی نہ کوئی سند ہے، جن کا نہ کوئی حوالہ ہے، جن کے نہ کوئی راوی ہیں، جو فیس بک پر، سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں وائرل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ کسی کی کانسپریسی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کتاب، آپ نے دیکھا ہوگا میرے سامنے 20 کتابیں رہتی ہیں، کتاب سے پڑھنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، حوالہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور کتاب اٹ سیلف آپ کو اپنی جو نور ہے، جو اپنی اندر ہے، اپنا باطن ہے، وہ آپ کے سامنے کھولتی ہے۔ تو اپنی کتاب سے اور اپنے علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ دوسری بات یہ کہ آج کے دن ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ خواتین بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہوتی ہیں، وہ جلدی غصے میں آ جاتی ہیں، وہ جلدی اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر دیتی ہیں۔ نوجوان نسل سڑکوں کے اوپر جب آتی ہے تو میں نے دیکھا کہ پچھلے ہی دنوں مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ واقعہ سننے کے بعد کہ کہا یہ گیا کہ ایک وائی فائی کنیکشن کی وجہ سے دو دوستوں نے، ہمسائے بھی جو تھے، وہ شیئر کیا ہوا تھا، تو وہ اس جھگڑے کے باعث ایک نے اندر سے جو ہے وہ تیز دھار آلہ لا کر اپنے ہی دوست کو ایٹ دا اسپاٹ جو ہے مرڈر کر دیا۔ ہم کب آدمی بنیں گے؟ ہم کب پیغمبر رحمت اور پیغمبر امن کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے؟ اور پھر جب میں خواتین کی بات کرتی ہوں تو خاص طور پر آج سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا میں کیوں بار بار ذکر کر رہی ہوں کہ ان کا جو اسم گرامی، اس کے ساتھ جو کاظم آپ کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، وہ قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ سے ہے کہ ان کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ہماری کتب کے اندر درج ہے کہ ایک آپ کی خادمہ کھانا لے کر آئی اور وہ اس کا جو ہے وہ پاؤں پھسلا اور وہ کھانا لڑک کر وہ ٹرے جو ہے وہ تشتری جس کے اندر کھانا تھا وہ گرم سالن آپ کے اوپر گر گیا۔ تو وہ گھبرا گئی اور ایک دم وہ پیچھے ہوئی، تو اور اس نے آپ کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار کو دیکھا ہی تھا ابھی کہ وہ خادمہ کس گھرانے کی تھی، اہل بیت اطہار کے گھرانے کی خادمہ تھی، قرآن کی آیات کو بھی جانتی تھی اور ان کے امپلیمنٹیشن کو اور کہاں کیا آیت اور پیغام دینا ہے اس کو بھی جانتی تھی۔ فوراً سے قرآنی آیات پڑھی، والکاظمین الغیظ۔ اللہ والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے غصے کو پی لیا اور فرمایا کہ اب میں نے تجھے معاف کیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ والعافین عن الناس، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس کے بعد اس آیہ کریمہ کو مکمل کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ پہلے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، سزا نہیں، اس کے بعد معاف کر دیا اور پھر آزاد کر دیا۔ آج ہمیں اپنی ایگریشن کو کم کرنے کے لیے، اپنے غصے کو فرو کرنے کے لیے، اپنے آپس کے تناؤ کو گھروں کے اندر، رشتوں کے اندر، یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، یہ میں سمجھتی ہوں یہ رابطہ کمیٹی ہوا کرتی ہیں، یہ جوڑ کے رکھنے والا ایک بانڈنگ ایلیمنٹ ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے اندر جوڑ کر رکھتی ہیں۔ تو آج میں ماؤں کو خاص طور پر مخاطب کرنے کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس برداشت کو، اس ٹالرنس کو آج اپنے گھر کے یونٹ سے آپ اس معاشرے کے اندر پھیلانا شروع کریں۔ اس کے بعد مسجدوں پر، منبر و محراب پر، خانقاہوں کے اندر، تعلیمی جو ہے درسگاہوں کے اندر، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں، سڑکوں، چوک چوراہوں اور بازاروں کے اندر، شہروں کے اندر، ملکوں میں اور پھر عالمی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت ایک ریسزم کی ویو ہے، ایک جو پوری دنیا کے اندر دہشت گردی ہے، جو ظلم ہے، جو فتنہ و فساد ہے، جو بیماری اور وبا ہے، اس درود و سلام کے صدقے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور آپ کے وجود رحمت کے صدقے میں اس کو ختم فرمائے اور ہمارا تعلق
اس بارگاہ سے اس درود و سلام کے صدقے میں مضبوط کرے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے۔ آج میرے ایک بہت عزیز بھائی ذیشان بیگ صاحب کے والد گرامی کا نارووال میں انتقال ہو گیا، اس وقت ان کا جنازہ ہے۔ میں وہاں تو شریک نہیں ہو سکی، لیکن آج ہم یہاں پر میں اور آپ ہم سب مل کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آج قبر کی پہلی رات کو جو ہے وہ ان کے لیے بخشش، نور اور رحمت کا سامان کر دے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ان کو ان 70,000 میں شامل کر دے جن کو وہ بلا حساب و کتاب بخشش کی مہر لگا دے گا۔ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے مجھے مل کر دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، یا ذو الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا الہ العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرض، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب الدجال، وقنا عذاب الصراط۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ کریم، ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، ہم نے جو کچھ تیرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اے اللہ کریم بارگاہ کے اندر درود و سلام کے گجرے اور اے اللہ کریم جو اذکار کیے، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، مختلف صورتوں کی تلاوت کی گئی، میری بہنوں بیٹیوں نے، بھائیوں بزرگوں نے اے اللہ دور و نزدیک سے، پوری دنیا سے، پاکستان بھر سے اے اللہ کریم جتنا بھی درود و سلام اور جو حسنات جمع کیے ان سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم اس میں جو کمی کجی کوتاہی ہو گئی، خامی رہ گئی، اپنی رحمت سے اس کو پورا کر کے اور اس پوری محفل پاک کو سجا کے سنوار کے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالی قدر میں ہم غلاموں اور کنیزوں کی طرف سے تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پہنچا دے۔ اے اللہ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء اعظام، آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، پنجتن پاک، صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، شہداء و غازیان بدر، کربلا، احد اور اے اللہ قیامت تک آنے والے کل مومن مومنات اور مسلم مسلمات کی روحوں کو اے اللہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری تعالیٰ خاص طور پر تمام تابعین، تبا تابعین، امت کے جمیع اولیاء، مشائخ، علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء کو، اہل محفل، اہل مجلس اور جو لوگ اس وقت میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان سب کی اے اللہ جتنے مرحومین ہیں ان سب کی ارواح کو فرداً فرداً اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ جو لوگ گزر چکے، جو موجود ہیں، قیامت تک آنے والے کل مومن مومنات، مسلم مسلمات کی روحوں کو فرداً فرداً اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب
اے اللہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پنجتن پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، خاص طور پر حضور غوث العظم سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مشائخ اعظام جتنے لوگ میرے ساتھ شریک ہیں ان سب کے مشائخ جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی قدوۃ الاولیاء سیدنا شیخ طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سفیر رومی شیخ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، شارح ابن عربی علامہ سید فاروق القادری رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ کریم ان تمام مرحومین کی بخشش مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ میرے تمام علمی اور روحانی اساتذہ اور پیشوا جو اس وقت اس دنیا میں زندہ و موجود ہیں، اے اللہ ان کی زندگی صحت اور سلامتی میں برکت کی دعا کرتی ہوں، خاص طور پر میرے استاذ مکرم محترم جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب، محترم جناب سید الماس شاہ بخاری صاحب، محترم عبد الحمید قادری صاحب، محترم صوفی صادق صاحب، محترم سید مسعود عارف چشتی صاحب، ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ، اماں جان فاخرہ صاحبہ، اور دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تمام جتنے بھی میرے ساتھ شرکاء ہیں، معاونین ہیں، اس کے ممبرز ہیں، میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ سب بالخصوص میرے بھائی ذیشان بیگ جن کے والد کا آج انتقال ہوا، اور اے اللہ میری بہن عظمیٰ ان کے والد، میری بہن سمیہ جو حلقہ درود کی ممبر ہیں، ہمارے بھائی فضالت اور ہماری بہن شبینہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اور اے اللہ ہمارے ایک بھائی علی رضا امریکہ سے جن کی والدہ ہمارے اس حلقہ درود کا حصہ ہوا کرتی تھیں، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں، اور ہمارے امریکہ سے ایک بھائی ہیں جو بیمار ہیں۔ اے اللہ جس نے دعا کے لیے کہا، جس نے نہیں بھی کہا، اے اللہ ہمارے تمام زندوں اور مردوں پہ رحم کر دے، اپنا فضل فرما دے، اپنی کرم اے اللہ اپنی رحمت اپنے فضل کی چادر اے اللہ ان سب کے اوپر تان دے۔ اے اللہ جو قبروں میں ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں، سکون، راحتیں، آسانیاں اور فراخیاں عطا فرما دے، رزق، جان، مال اور اولاد میں برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ علم عمل میں برکتیں عطا فرما، باری تعالیٰ حضور کی پوری امت پہ رحم کرم اور فضل کر دے، اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری امت کی بخشش فرما دے، امت کو متحد کر دے، اس کو غلبہ اور استقامت عطا کر دے، اے اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا جا رہا ہے، اے اللہ ان کو آسانی، راحت، سکون، آزادی اور غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم پاکستان پہ رحم فرما، پاکستان میں رہنے والوں پہ رحم فرما، اے اللہ یہاں سے وبا، آفت، مصیبت، بلا، بیماری اور اے اللہ تنگ دستی کا خاتمہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اس ملک میں نظام مصطفیٰ رائج فرما، اے اللہ اس کے حکمرانوں کو اے اللہ نیکی اور تقوی اور اے اللہ اس سنت نبوی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اور دیگر خلفائے راشدین نے اپنا کر ایسا معاشرہ قائم کیا کہ جہاں دینے والے تو ہوتے تھے لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اے اللہ اس ملک پہ رحم فرما، اس کے باسیوں پہ رحم فرما، اے اللہ کریم ہماری اس کاوش، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ جہاں جہاں سے حلقہ درود و سلام کی محبت کرنے والے، چاہنے والے پوری دنیا سے محبت کے پیغامات اور درود و سلام بھیجتے ہیں، اے اللہ ہر پڑھنے والے اور پڑھنے والی کو اپنی شان کے لائق نور کا حصہ عطا فرما، خیر عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما، نعمتوں کے زوال سے پناہ عطا فرما، شیطان کے شر سے، اس کے حملے سے، برائی سے، بری مجلس، بری محفل، برے نسبتوں سے پناہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم تجھ سے تیرا سوال کرتے ہیں، تیری محبت کا، تیرے مدینہ کا، تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی، اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی محبت کا، اولیاء کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اس محبت کے لیے خاص کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں، ہمارے گھروں، ہماری زندگیوں کو خاص کر دے۔ اے اللہ تمام میرے جتنے بھائی بہنیں اس وقت درود و سلام کی اس محفل، اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان سب کی تمام دلی جائز خواہشات کو پورا فرما، اے اللہ ان کے تمام مرادوں کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر کے اوپر اے اللہ قبولیت کی اور جنت کی مہر لگا دے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مدینہ کی مہر لگا دے، ہم سب پر جنت البقیع کی مہر لگا دے۔ اے اللہ کریم جو مانگا اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل سے
عطا فرما، ہر وہ خیر جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار دو عالم محمد عربی حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دے، اور پاکستان پر رحم فرمائے، پاکستان کو صحیح معنوں میں استحکام، سالمیت اور بقا کی طرف گامزن کرے۔ میرا آپ کا ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو بشرط زندگی بشرط خیریت۔ آپ سے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ نعرہ لگانا ہم نے نہیں بھولنا۔ میں جس اسکول میں ہوتی تھی، جس محفل میں ہوتی ہوں، میں یہ نعرہ ضرور لگواتی ہوں۔ آپ بھی اس نعرے کو اپنی زندگی کا اور اپنی محافل اور مجالس کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ یہی وہ نعرہ ہے کہ جو ہماری پہچان ہے، یہی وہ نعرہ ہے جو پاکستان کی بقا اور اس کی بنیاد ہے، یہی وہ نعرہ ہے جو کربلا والوں نے ہم تک ایک پیغام کی شکل میں پہنچایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔